السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، شیطان مسلمانوں کے دین کو خراب کرنے کے لیے، ان کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے دو ہتھ کنڈے اپناتا ہے۔ یا تو انسان کو شہوات میں مبتلا کرتا ہے، ملذات میں مبتلا کرتا ہے، یا شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان انسان کو شہوات میں اس انداز سے مبتلا کرتا ہے کہ آدمی اسے میں الجھ کر رہ جائے اور وہ کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں میں عورتوں کو محبوب بنایا ہے۔ ہر انسان، ہر آدمی جوان ہونے کے بعد عورت کا خواہاں ہوتا ہے، اور ہر لڑکی جوان ہونے کے بعد ایک مرد کی خواہاں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کے اندر جنسی غریزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ شیطان اس سے فائدہ اٹھا کر اس کی نظروں میں اس کو جچتا ہوا بنا دیتا ہے، اس کو خوبصورت دکھاتا ہے، اور اس کی نظروں میں اس کو خوبصورت دکھاتا ہے۔ دونوں کے دلوں کو قریب کرتا ہے، وسوسے دلاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں ان سے زناکاری سرزد کرواتا ہے۔ کسی کو یہ شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ اتنا کماؤ، گھر بہت شاندار بنا لو، اس میں گویا کہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور ہم دنیا میں مگن ہو کر دنیا کمانے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور اللہ سے کٹے ہوئے رہتے ہیں، اللہ سے دور رہتے ہیں۔ تو بہت ساری صورتیں ہیں جس میں انسان کو شیطان پھنسا کے رکھتا ہے، وسوسے دلاتا رہتا ہے، اور انسان ایک دن گناہ کر بیٹھتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تو ان کو یہ شیطان برابر وسوسہ دلاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جس پھل کو کھانے سے آپ کو منع کیا ہے وہ کھا لیجئے، تاکہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں، آپ ہمیشہ نعمتوں میں رہیں۔ نہیں کھائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی دن یہاں سے نکالے جائیں۔ وہ الٹا سکھا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نہیں سمجھ سکے اس کی چال کو، بالآخر ممنوع پھل کھا لیا اور جنت سے نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی ان کو، اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ تو میرے بھائیو، یہ شیطان مختلف قسم کے شہوات میں آدمی کو مبتلا کرتا ہے اور ان سے گناہ کرواتا ہے تاکہ اللہ سے دور رہے۔ جب آدمی زیادہ گناہ کے اندر پھنس جاتا ہے تو اب اللہ سے یہ لوگوں کو مایوس کرا دیتا ہے، تم اتنے بڑے گنہگار ہو، تم اللہ کے سامنے منہ دکھانے لائق نہیں ہو، اللہ تمہاری سنے گا کیسے؟ اللہ سے پھر مایوس کروا دیتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے جس میں انسان کو وہ پھنساتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آدم و حوا علیہم السلام سے کہا تھا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا اس کو دشمن کی طرح ٹریٹ کرو۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ اپنے جتھوں کو بلاتا ہے تاکہ لوگوں کو جہنمی بنا دے۔ تو شیطان تو یہ کرتا ہے،
اور وہ کرتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مہلت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، لہذا وہ اپنا کام کرنے میں تھکتا نہیں ہے، نہ وہ بھولتا ہے۔ ہم انسان بھول جاتے ہیں، جو ہی پیسے آتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ تو شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو شہوات میں مبتلا کرتا ہے، مختلف قسم کی شہوات میں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت بیان کیا، اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں جس سے ہمیں محبت ہے، ہم انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، انسان کو وہ اس میں پھنسا کے رکھتا ہے۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ شبہات میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، مختلف قسم کے شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ کسی کو شبہ ہو جاتا ہے میں نماز کے لیے آیا ہوں، وضو کر کے آیا ہوں، نماز کے اندر شبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہیں قطرہ تو نہیں نکل گیا۔ اب ساری نماز میں اس کا سارا ذہن اسی جانب ہے کہ پتہ نہیں قطرہ نکلا ہے نہیں نکلا ہے، میری نماز ہوگی نہیں ہوگی، یہ اس شبہ میں مبتلا کرتا ہے۔ گویا کہ ساری نماز میں آپ کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے تھی، اللہ کی طرف سے ساری توجہ ہٹا کر کے اس جانب لگا دیا کہ آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، نکلا یا نہیں نکلا۔ سب سے بڑا شر جو شبہات میں مبتلا کرتا ہے انسان کو یا مسلمان کو، وہ عقیدے کے اندر شبہات ہیں، دین کے اندر شبہات ہیں۔ وہ دین کے اندر آدمی کو اس قدر شبہ میں ڈال دیتا ہے کہ آدمی گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، عقیدے سے جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہوا ہے، اس عقیدے سے انسان دور ہو جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں صحیح عقیدے پر ہوں، جبکہ وہ صحیح عقیدے پر نہیں ہوتا ہے، وہ شیطانی راستے پر چل پڑا ہوتا ہے، شیطانی راستوں کو اپنا ہوئے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کے ان اعمال کو مزین کیے ہوئے ہے۔ اب دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرنا، اپنے دین میں غلو نہ کرنا، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں صرف سچی بات کہنا، حق بات کہنا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ القاہا، اور اللہ کے کلمے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، وروح من، اور اس کی ایک روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا ثلاثہ، تم تین نہ کہو، تین خداؤں کا تصور چھوڑ دو، انتہوا خیر لکم، اس سے درکنار ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ رب العالمین تنہا معبود ہے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے کوئی لڑکا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے سب کچھ ہے جو آسمان و زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا۔ اللہ رب العالمین نے یہ پوری بات ایک ہی آیت میں ذکر کی ہے سورہ نساء کے اندر۔ اب اللہ رب العالمین شروع میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرنا۔ انہوں نے غلو کیا کیا؟ عقیدے کے اندر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور بیٹا قرار دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے اندر بھی وہی خدائی طاقت ہیں جو اللہ کے اندر ہے، جو باپ کے اندر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک اور بات کہی کہ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، انہوں نے دنیا میں جتنے گناہ کیے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک گئے تاکہ لوگوں کے گناہوں کو بخش دے۔ بھائی ایک آدمی دنیا میں آیا ہے، سولی پر لٹک گیا لوگوں کی گناہیں بخشوانے کے لیے۔ بھائی آپ گناہ کریں گے، میں کیوں سولی پر لٹکوں؟ آپ اپنے کیے کا حساب دیں گے نا اللہ کے پاس۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں دین میں غلو کی اور ان کو خدا ہی بنا ڈالا۔ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے کر کے ان کی بھی عبادت شروع کر دی۔ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے دین میں غلو کیا، جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی تھی وہی انہوں نے کہنی شروع کر دی۔ دین میں غلو کیا، کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو میرے بھائیو، غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مقام اور مرتبہ اس کی حد سے زیادہ بڑھا دینا۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کا مقام بتایا ہوا ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کا مقام بتایا ہوا ہے،
ان نیک لوگوں کو، ان انبیاء کو ان کے مقام پر باقی رہنے دو، یہی ان کی عزت ہے، اسی میں ان کا احترام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اب ہم ان کے مقام اور مرتبے کو ان سے زیادہ آگے بڑھا کر کے بیان کرنا شروع کر دیں گے تو یہی غلو ہے، ان کی شان میں یہی غلو ہے، اور اس غلو سے اللہ رب العالمین منع فرماتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، دین میں غلو کیا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، انہوں نے، یہودیوں نے دین میں غلو کیا۔ فرشتوں کو مشرکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، انہوں نے دین میں غلو کیا، ان کا مقام اور مرتبہ ان کی حد سے اوپر کر دیا، جو بات اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کی ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیو، دین میں غلو کرنا جائز نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ زمانے قدیم سے ہوتا چلا آیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، انہوں نے دین میں غلو کیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے 5 لوگ تھے جو نیک لوگ تھے، شیطان نے ان کی مورتی بنائی، مورتی بنا کر کے ان کا سجدہ کروا دیا اور ان کو اتنا پکا کر دیا کہ ان کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو کہا کہ یہ پنجتن پاک ہے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا، ان کا دامن پکڑ کے رکھنا، ان کی عبادت کرتے رہنا۔ شیطان نے ان کو پڑھا دیا، وہ پڑھتے رہے 950 سال تک۔ نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، یہ تمہاری قوم کے نیک لوگ تھے، جیسے تم نیک لوگ ہو اسی طریقے سے یہ بھی نیک لوگ تھے، ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو، ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو، ان کا سجدہ کیوں کرتے ہو، اپنے ماتھے کیوں رگڑتے ہو ان کے سامنے، چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو، چادریں ان کے اوپر کیوں ڈالتے ہو، کھانے ان کے پاس کیوں لے جا کر کے پیش کرتے ہو، بریانی کی صورت میں ہو، مٹھائیوں کی صورت میں ہو، بتاسوں کی صورت میں ہو، یا اگربتی موم بتی سلگانے کی صورت میں ہو، ان کے سامنے یہ سب لے جا کر کیوں کرتے ہو، اللہ کی عبادت میں شرک کیوں کرتے ہو۔ 950 سال سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم ایمان نہیں لائی، اپنے اس رویے کو نہیں چھوڑا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ تو یہ اپنے منہ سے خود بنا بنا کر کے کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ یہ کہو، یہ مانو، لیکن انہوں نے دین میں غلو کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ رب العالمین ان کو برباد کرے جہاں کہیں بھی پائے جائے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم مسلمانوں کے عقیدے میں بھی جب یہی خرابی آئی، جو عیسائیوں کے عقیدے میں خرابی آئی اور یہودیوں کے عقیدے میں خرابی آئی، تو ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نکلے ہوئے نور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹا کس سے نکلا ہوا ہوتا ہے؟ باپ سے، باپ کا حصہ ہوتا ہے۔ بیٹیاں کس کا حصہ ہوتی ہیں؟ باپ کی۔ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے، یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، بیٹا کس سے نکلا ہوا ہوتا ہے؟ باپ سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نکلے ہوئے نور ہیں۔ بیٹا تو نہیں کہا، لیکن بات وہی کہہ رہے ہیں۔ تو دین میں یہ لوگ غلو کر رہے ہیں، انہوں نے بھی غلو کیا، یہ بھی غلو کر رہے ہیں۔ اپنی زبان سے بیٹا اگر سے نہیں کہہ رہے، لیکن بات وہی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کہی تھی۔ تو میرے بھائیو، دین میں غلو نہیں کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر رکھی ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشگی کی جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں علاج بتلایا ہے کہ جو لوگ کہیں گے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کفر کیا، اور یہ کفر اتنا بڑا کفر ہے
کہ وہ جہنم سے بچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر جنت حرام کر رکھی ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشگی کے جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ کا حق چھین کر دوسرے کو دے رہے ہیں جو اس کا مستحق نہیں ہے، لہذا یہ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ تو دین میں غلو نہیں کرنا، دین میں غلو نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، تو غلو کے لیے کئی سارے الفاظ استعمال کیے گئے۔ ایک تو یہی لفظ ہے غلو کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے سے بچو، فإنہ اہلک من کان قبلکم، اس لیے کہ جو تم سے پہلی امتیں تھیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ساری امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ اب غلو کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا گیا، التنطع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، جو دین میں شدت اختیار کرتے ہیں، بہت غلو سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کے لیے تیسرا لفظ جو استعمال کیا گیا التعمق، بہت زیادہ کریدنا، بال کی کھال نکالنا جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو شخص پڑ جاتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے، اپنے لیے دشواریاں مول لے لیتا ہے، اپنے اوپر سختیاں کر بیٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقواما یتعمقون فی الدین یمرقون منہ کما یمرق السہم من الرمیہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین میں بہت زیادہ کریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ دین سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ بہت زیادہ جب آدمی کریدنا شروع کر دیتا ہے تو آدمی سیدھے راستے کے بجائے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ حدیث میں استعمال کیا گیا ہے، وہ ہے تشدد، بہت زیادہ اپنے اوپر شدت اختیار کر لینا، تشدد اختیار کرنا، جبکہ اللہ رب العالمین نے دین کو آسان بنایا ہے۔ ان الدین یسر، دین اللہ رب العالمین نے آسان بنایا ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو شخص دین کے معاملے میں اپنے اوپر سختی کر بیٹھتا ہے، سختی کرتا ہے، تو وہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، بدعات غالب آ جاتی ہیں، دین دب کر رہ جاتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتے رہو، احادیث بیان کرتے رہو، لیکن کریں گے وہی جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، تو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اس کے خلاف دلائل قرآن میں بھی موجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ تو غلو جو لوگ کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس دین پر اعتراض کر رہے ہیں۔ جو لوگ بھی بدعات و خرافات ایجاد کر رہے ہیں گویا کہ اللہ کے دین پر معترض ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو دین کیوں نہیں بنایا، جبکہ اللہ رب العالمین نے دین بنا کر کے مکمل بھی کر دیا ہے۔ اس میں نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، کیونکہ دین پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کا، آج دین مکمل ہو گیا، یہ ٹھپا اللہ تعالیٰ نے لگا دیا۔ اب کوئی چیز اس میں نہ داخل کی جا سکتی، نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی۔ تو جو لوگ دین میں نئی بات ایجاد کرتے ہیں یا غلو سے کام لیتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی شریعت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے انہی لوگوں کے سلسلے میں بیان فرمایا تھا، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، جو شخص اسلام میں کوئی نئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے تو گویا کہ کہہ رہا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت نہیں کی۔ آپ نے عملی طور پر بھی کر کے امت کو دکھایا ہے، اپنی زبان سے بھی بتلایا ہے۔ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا صحابہ نے اس کو بھی محفوظ رکھا، اور جو کچھ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بیان فرمایا صحابہ نے اس کو بھی محفوظ رکھا، اور قیامت تک یہ دین محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ غلو جو شخص کرتا ہے یا بدعت جو بھی ارتکاب کرتا ہے یہ انسانی طاقت سے باہر چیز ہوتی ہے، انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہے۔ عام انسان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، اس کی طاقت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، اور وہ اپنے محلے کے امام تھے۔ یہاں عشاء کی نماز پڑھ کر کے وہاں جاتے تھے، وہاں جا کر لوگوں کی امامت کراتے تھے۔
اور وہاں لوگ آتے تھے تاخیر سے اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے عشاء کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متنفل کے پیچھے فرض پڑھنے والوں کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تو ہو گئی عشاء کی، آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے پڑھی، تو اب جب میری فرض نماز ہو گئی ہے، میں امام بن کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، تو جو میں نماز پڑھ رہا ہوں وہی نماز تو یہ میرے لیے نفل ہے، میری فرض تو پہلے ہو چکی ہے۔ تو جو شخص نفل نماز پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے فرض پڑھنے والوں کی نماز ہو جاتی ہے، یہی حدیث دلیل ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہ انہوں نے لمبی نماز پڑھانی شروع کر دی، تو ایک صحابی جو اپنے کھیتوں میں کام کر کر کے بہت تھکے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نماز بڑی لمبی کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے سے نکل گئے، اپنی نماز تھوڑی پیچھے سے نکل گئے اور اپنی خود ہی تنہا فرض نماز پڑھی اور چلے گئے، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں ان کے اندر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اتنی لمبی نماز کھڑے ہو کر کے پڑھ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے بیان فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنہ پرور ہو گئے ہو، لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو؟ تم جانتے ہو تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور تھکے ماندے لوگ بھی ہیں جو ڈیوٹی سے آئے ہوئے ہیں، اب اتنی لمبی نماز پڑھاؤ گے تو تم ان کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہو۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اور اللہ کے نبی نے ان کو ڈانٹا، اس آدمی کو طاقت نہیں تھی لمبی نماز پڑھنے کی۔ تو بعض لوگ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں، دوسرے لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جبکہ لمبی نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن موقع محل کے لحاظ سے نماز پڑھائی جانی چاہیے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی نماز پڑھا دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا تم فتنہ پرور ہو گئے ہو؟ ان کو نماز مختصر کرنے کا حکم دیا کہ یہ ایسے نماز پڑھایا کرو، یہ صورتیں پڑھایا کرو۔ تو میرے بھائیو، دین میں غلو کرنا جائز نہیں ہے، دین ہمارا آسان ہے، دین فطرت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو فطرت کے مطابق بنایا جس کو ہر انسان کر سکتا ہے۔ جب غلو کرنے والا غلو کرتا ہے تو وہ فطرت سے اوپر کر دیتا ہے، جس کی ہر انسان طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ہر حال میں غلو کرنے سے بچنا چاہیے اور اس دائرے میں رہنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اسی دائرے میں رہیں گے تو سبھی کے لیے بہتر ہوگی۔ اب یہ جو غلو ہے، غلو دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو اعتقاد کے اندر، عقیدے کے اندر ہوتا ہے، یا عمل کے اندر ہوتا ہے۔ عقیدے کے اندر بدعت کیا ہے، عقیدے کے اندر غلو کیا ہے؟ عقیدے کے اندر غلو یہ ہے کہ جو کلی قواعد موجود ہیں عقیدے کے، اس کے اندر خلل پیدا کر دیا جائے، اس کے اندر غلو سے کام لیا جائے۔ جیسے اللہ رب العالمین ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ساجی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں اس کو بیان فرمایا، یہ کلی قاعدہ ہے۔ اب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو انہوں نے عقیدے میں غلو کیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہودیوں نے قرار دیا، انہوں نے عقیدے میں غلو کیا۔ اس کلی جو قاعدہ ہے اس کے اندر رخنہ اندازی کی، لہذا انہوں نے غلو کا ارتکاب کیا، غلو کے شکار ہو گئے۔ تو اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ یا تو آدمی کفر کے اندر چلا جاتا ہے، یا شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یا فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یا بدعت و خرافات میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آدمی جو غلو کر رہا ہے، غلو کس قسم کا ہے؟ یا کفریہ غلو ہے، یا بدعیہ غلو ہے، یا شرکیہ غلو ہے؟ پھر اسی حساب سے اس پر حکم لگایا جائے گا کہ یہ جو غلو کا ارتکاب کیا ہے، کسی عمل کا مقام اونچا کر دیا ہے، کسی کا نیچا کر دیا ہے، جس کو ماننا چاہیے تھا نہیں مان رہا ہے، جس کو نہیں ماننا چاہیے تھا اس کو مان رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں کوئی چیز کفر بن جاتا ہے، کوئی چیز شرک بن جاتا ہے، اور کوئی بدعت کے اندر چلا جاتا ہے، تو یہ خرابی پیدا ہوتی۔ اور اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ لوگ بہت سارے گروپ میں بٹ جاتے ہیں، بہت ساری جماعتیں وجود میں آ جاتی ہیں، یہودیوں کی الگ جماعت وجود میں آ گئی، عیسائیوں کی الگ جماعت وجود میں آ گئی،
ہم مسلمانوں میں مختلف جماعتیں ایک ایک مسئلے کو لے کر کے الگ الگ بنی ہوئی ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب حق پر نہیں ہیں. تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے بہت خراب ہے. اسی وجہ سے غلو سے منع کیا گیا ہے، اور اسلام جو راہ اعتدال پر مبنی ہے ہمیں اسی پر چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا ہے. اب یہ جو غلو ہے، غلو کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دستبردار ہو جاتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھی خیر بات کہہ دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مختلف گروہوں میں بٹ گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے سے منع فرمایا، گروہ میں بٹنے سے منع فرمایا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا ہے. تو بہت سارے فرقے ہیں جو وجود میں آئے اور انہوں نے عقیدے کے اندر غلو اختیار کیا، اور انہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا، گویا کہ ایک نیا مذہب وجود میں آ گیا، اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی لوگ حق پر ہیں، باقی سب کے سب غیر حق پر ہیں. انہی میں سے شروع ہی اسلام میں جو فرقہ پیدا ہوا اس کا نام شیعہ ہے. شیعت کے نام پر ایک گروہ پیدا ہوا. انہوں نے کہا ہم شیعت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں اس کی پوری تفصیلات ہے، تفصیل میں نہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو شیعہ روافظ ہیں جو آج موجود ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی. دین کے معاملے میں اللہ کے نبیوں سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. ان کے علاوہ کسی صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان کو اگر کوئی دلیل معلوم نہ ہو ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کے خلاف جا سکتے ہیں. اب انہی تمام صحابہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک صحابی ہیں جو ان کے پہلے امام ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے جتنے بھی امام ہیں سب معصوم ہیں. اب انہوں نے غلو اختیار کیا کہ سب معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ ان کا پہلا غلو ہے. ان کے عقائد میں سے یہ ہے کہ انہوں نے تمام صحابہ کو کافر کہہ دیا. ابو بکر بھی کافر ہیں، عمر بھی کافر ہیں، عثمان بھی کافر ہیں، دیگر تمام صحابہ انصار و مہاجرین سب کے سب کافر ہیں، سوائے 3 لوگوں کے. بعض روایتوں میں 7 لوگ آتے ہیں، باقی سب کے سب کافر ہیں، مرتد ہیں. اب ان کے عقائد میں سے یہ ہے کہ قرآن محرف ہے. یہ 30 پاروں کا جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا ہے، اس میں بہت سارے پارے غائب ہیں. غائب کن لوگوں نے کیا؟ انہی صحابہ نے. تو اب اس کو غیر کامل مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا جو 12واں امام ہے وہ لائے گا پورا قرآن اور وہ امت کے سامنے لا کر کے رکھے گا، تب جا کر کے قرآن پورا ہوگا. یہ ان کے عقائد میں سے ہے. اب ان لوگوں نے جو روافظ کے عقائد میں سے یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی برات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں نازل کی سورہ نور کے اندر، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم. اس کے بعد کی جتنی آیتیں ہیں 10 آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں. یہ لوگ ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں جو منافقین نے کہا تھا. ان کے عقائد میں سے یہ ہے کہ اظہار کسی اور چیز کا کرو، اپنے دل میں چھپائے رکھو کوئی اور چیز. یعنی یہ منافقوں والا. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو اسلام کا اظہار کرتا ہے، دل میں کفر چھپائے ہوئے رکھتا ہے. تو ان کے عقیدوں میں سے تقیہ کا عقیدہ ہے، اور بہت ساری خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں جو ان کے عقائد کے اندر موجود ہیں. انہوں نے غلو سے کام لیا. تو یہ نیا فرقہ وجود میں آیا. پھر اس کے بعد جو نیا فرقہ وجود میں آئے ان لوگوں کے بعد خوارج کا فرقہ تھا. خوارج کا فرقہ تھا جنہوں نے بعض صحابہ کو کافر قرار دیا تحکیم کے مسئلے میں. تحکیم کے مسئلے میں ان لوگوں نے نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ صرف اللہ رب العالمین کا ہی چلے گا، کسی انسان کو فیصل نہیں بنایا جا سکتا ہے. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حکم بنایا کہ یہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے اور جو بھی فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے، ہمارے درمیان صلح ہو جائے گی۔ تو ان خوارج نے ان کو بھی کافر کہا جو معاویہ کے گروپ میں تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو گروپ میں تھے ان کو بھی کافر کہا، اور سمجھتے تھے کہ صرف ہم ہی مومن ہیں، باقی سب کافر ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے دونوں کافر کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے کتاب کے مقابلے میں حکم فیصلہ کرنے والا دو شخصوں کو مان لیا۔ تو انہوں نے دین میں غلو کیا، یہ عقیدے کا غلو ہے۔ پھر احکام میں ان لوگوں نے غلو سے کام لیا۔ ان خوارج کے عقائد میں سے یہ ہے کہ ماہواری کے ایام میں جس طریقے سے خواتین رمضان کے مہینے میں اپنے روزوں کو چھوڑ دیتی ہیں، بعد میں ان کی قضا کر لیتی ہیں، اسی طریقے سے ماہواری کی وجہ سے جو نمازیں چھوٹتی ہیں ان کی بھی عورت قضا کرے گی۔ یہ دین میں تشدد انہوں نے اختیار کیا۔ اسی وجہ سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنی نمازوں کی بھی قضا کرے گی جس طریقے سے اپنے روزوں کی قضا کرتی ہے، جب ان کے ماہواری کے ایام آتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا احروریۃ انتی، کیا تم حروریہ میں سے ہو، کیا تم خوارج کا ایک حصہ ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں حروریہ میں سے نہیں ہوں۔ تو ان لوگوں نے تشدد اختیار کیا دین کے معاملے میں، اور وہ کہا کرتے تھے جس طریقے سے عورت ماہواری کی وجہ سے اپنے روزے چھوڑ دیتی ہے بعد میں قضا کرتی ہے، اسی طریقے سے نماز جب چھوڑتی ہے تو بعد میں نماز کی بھی قضا کرے۔ یہ دین میں تشدد ہے، غلو سے انہوں نے کام لیا۔ پھر ان لوگوں نے، ان خوارج کے عقائد میں سے یہ ہے کہ جو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا وہ مخلد فی النار ہوگا، وہ کافر ہو گیا۔ گناہ کبیرہ کیا بہت ساری ہیں۔ والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کا قتل کر دینا ناحق طریقے سے گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ بہت ہیں۔ گناہ کبیرہ آپ کر لیں تو ان خوارج کے عقائد میں سے یہ کہ آپ کافر ہو گئے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، چاہے آپ نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، آپ کافر ہو گئے۔ یہ ان کے عقائد میں سے یہ ہے۔ اور ان کے عقائد میں سے یہ بھی ہے جو بھی حاکم ظلم کر رہا ہو عوام پر، اس کے خلاف تلوار لے کر سب کھڑے ہو جاؤ، روڈوں پر نکل جاؤ، جو بھی ملے مار دو۔ تو یہ ان کے عقائد میں سے انہوں نے تشدد اختیار کیا۔ اب قرآن و سنت کو یہ لوگ اپنے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، جس کو ان کی عقل گوارا کرے گی اس کو وہ دین مانیں گے، جس کی عقل گوارا نہیں کرے گی اس کو وہ دین نہیں سمجھیں گے۔ تو انہوں نے اپنی عقل کو داخل کیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہی لوگوں کے سلسلے میں، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، یہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اسی وجہ سے جس خارجی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ حافظ قرآن تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش اس کے شامل حال تھی کہ لے جاؤ کوفہ میں، بہترین قرات کرنے والا ہے، قرآن بہترین یاد ہے، اس کو امام بناؤ، اور وہ مسجد کے اندر، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر یہ لوگوں کو تعلیم دے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ اس کا گھر مسجد سے قریب رکھو تاکہ آنے جانے میں اس کو دشواری نہ ہو، لیکن قرآن اس کی حلق سے نیچے نہیں اترا، قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا۔ اسی وجہ سے اس آدمی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کو شہید کیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے رکھی ہے، اس کو شہید کیا اس آدمی نے، اس ناہنجار نے، جو کہ خلیفۃ المسلمین تھا، لوگوں کا امام تھا، اس کو قتل کیا۔ اگر قرآن صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا، صحیح طریقے سے سمجھا ہوتا تو کیا ناحق کسی کو قتل کرتا؟ چہ جائے کہ وہ صحابی رسول اور لوگوں کا امام ہو، لوگوں کا حاکم ہو، نہیں قتل کرتا۔ لیکن وہ خارجی تھا، قرآن کو اپنے فہم سے سمجھتے، اپنے دماغ سے سمجھتے، دماغ جو کچھ ان کا گوارا کرے گا اس کو مانیں گے، جو دماغ ان کا گوارا نہیں کرے گا نہیں مانیں گے، چاہے آپ لاکھ کہتے رہو۔ تو یہ خوارج پیدا ہوئے شیعوں کے بعد، اور ان لوگوں کی حرکات آج بھی چلی آ رہی ہیں، یہ آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما رکھا ہے کہ خوارج آخری زمانے میں بھی نکلیں گے، اور ان کے کیا کیا صفات ہوں گی یہ ایک لمبا موضوع ہے، مستقل موضوع ہے جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تیسرا جو عقیدہ نکلا غلو کرتے ہوئے وہ قدریہ کا ہے۔ اب یہ قدریہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر کو
کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی لوگوں کی تقدیر لکھ دی تھی۔ آسمان و زمین بنے گا، کیسے بنے گا، کیا ہوگا، کیا کچھ ہوگا، قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کون مریں گے، کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، کون بیمار ہوگا، کون شفا یاب ہوگا، ساری تفصیلات اللہ نے لکھ دی پہلے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کچھ نہیں لکھا، بندہ جو ہے مجبور ہے تقدیر کے ہاتھوں۔ تو تقدیر کا ہی منکر ہے، اور سمجھتے ہیں کہ انسان خود اپنی تقدیر بناتا ہے، اپنے افعال کا خالق خود انسان ہے، اور کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے اپنے افعال کے لیے، اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ کرنے پر مجبور ہے۔ اور ان کے عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ نے مچھر بھی پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے سور بھی پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بدبودار جانور بھی پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے خوبصورت لگنے والے جانور بھی پیدا کیے، بہت ساری چیزیں، نگیٹو چیزیں پیدا کی، اس میں حکمت ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ مکھی ہمارے اوپر بیٹھتی ہے، مکھی یہاں کی چیزوں کو وہاں پہنچاتی ہے، وہاں کی بیماریاں یہاں پہنچاتی ہے، لیکن اس کے اندر حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اسی حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ رب العالمین کی حکمت کے منکر ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہے یہ اس کے بھی منکر ہیں۔ اب ان کا جو ظہور ہوا ہے سن 63 ہجری میں ہوا ہے، اور اس کا جو کہنے والا پہلا شخص ہے وہ معبد الجہنی ہے، جس کا انتقال سن 80 ہجری میں ہوا، اور اس کے بعد یہ عقیدہ چل پڑا تو غیلان دمشقی نے بھی اسی عقیدے کو پھیلایا۔ تو یہ لوگ غلو کر گئے عقیدے میں، اور اللہ رب العالمین کے تقدیر کے ہی منکر ہو گئے، اور کہا تقدیر وقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بندہ خود اپنی تقدیر بناتا ہے۔ آج ٹی ویوں پر ہم سنتے ہیں کہ نہیں سنتے لوگوں سے کہ بھائی محنت کرو گے تو تقدیر اپنے ہاتھ سے بناؤ گے۔ بہت سے لوگ اب تقدیر اپنی لکیروں میں ڈھونڈتے ہیں، یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہیں سے آیا ہوا ہے، شیطان نے ان کو پڑھایا، اور وہ آج تک پڑھاتے آج بھی موجود ہے، شاید قیامت تک یہ باقی رہے۔ تو یہ قدریہ کا فرقہ وجود میں آیا، تو ان کے عقیدے میں غلو پایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو عقیدہ پایا گیا وہ یہ تھا کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لیا تو پکے مومن ہو گئے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان ایک جگہ برقرار رہے گا، ٹھہرا رہے گا، یہ کم زیادہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا جو شخص دل سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کر لے وہ شخص پکا مومن ہے۔ ایمان بس تس سے مس نہیں ہو سکتا، یہ پکا مومن ہے، ایمان والی بیٹری فل ہے۔ تو یہ مرجئہ ہیں۔ اب اسی میں سے مرجئۃ الفقہاء کا ایک فرقہ نکلا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا، عمل اس کے اندر شامل ہے نہیں۔ ایمان کا حصہ عمل نہیں ہے، عمل کو وہ خارج مانتے ہیں۔ تو یہ مرجئۃ الفقہاء ہیں۔ تو یہ جو مرجئہ ہیں یہ عقیدہ نکلا۔ اب یہ جو عقیدہ کب سے پھیلا ہے؟ سن 73 ہجری سے 83 ہجری کے درمیان یہ اس کا وجود ہوا ہے، اور سب سے پہلے جس نے اس سلسلے میں بات کی ہے وہ زر بن عبداللہ ہے۔ پھر اس کے بعد حماد بن ابی سلیمان اس سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے بھی یہی بات کہنی شروع کر دی، اور یہاں سے مرجئۃ الفقہاء کا وجود ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا، عمل کو شامل ہی نہیں مانا۔ جبکہ تمام محدثین، 50 سے زائد محدثین کے نام میں گنوا سکتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا، اور عمل کرنے کا، اسی کے مطابق عمل کرنے کا۔ جو شخص ان 3 چیزوں کو ایک ساتھ نہیں مانتا ہے وہ مرجئہ ہوتا ہے۔ تمام محدثین کا کہنا یہ ہے۔ تو میرے بھائیو یہ ایک عقیدہ نکلا جو مرجئہ کا عقیدہ تھا۔ انہوں نے دین میں عقیدے کے اندر غلو کیا اور کہا کہ نہیں صاحب ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ میرے بھائیو اگر دین صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی منافقین تھے ان سب کو پھر مومن ماننا پڑے گا، ان کو مومن مانو، کیونکہ وہ زبان سے اقرار تو کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز کے لیے بھی آتے تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔
اسی وجہ سے وہ منافق کہلائے کہ اظہار کسی اور چیز کا کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں کوئی اور چیز۔ اگر تنہا دل سے تصدیق کرنا ایمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو پھر مومن کہنا چاہیے، کیونکہ وہ دل سے تو مانتے تھے کہ میرا جو بھتیجا کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن زبان سے انہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے وقت ان سے کہا تھا کہ اے چچا میرے کان میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، احاج جو لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، قیامت تک قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت بن جاؤں گا، قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت بن جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے کہوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ تو ان کو جہنم سے بچا لے۔ لیکن کیا بچ سکے؟ کیا انہوں نے اقرار کیا؟ نہیں اقرار کیا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عبد المطلب کے دین پر وہ مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں، ان کے کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ کہا علی رضی اللہ عنہ جاؤ اپنے باپ کو دفن کر دو، وہ گئے، تنہا دفن کیا، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی گئے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے اپنے سے ساتھ، جبکہ انہوں نے کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہر حال میں تین چیزوں کا نام ایمان ہے۔ انہوں نے ایمان کے اندر ڈاکہ ڈالا، کہا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار صرف زبان سے کر لو، صاحب پکے مومن رہو گے، عمل کچھ بھی مت کرو۔ آج جتنے روڈوں پر نظر آ رہے ہیں ان کو ایک وقت کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کبھی نہیں آتے۔ بہت سے لوگ صرف جمعہ آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ جمعہ میں بھی حاضر نہیں ہوتے، اور کتنے ایسے بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو صرف عیدین میں حاضر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بدبخت موجود ہیں جو عید میں بھی حاضر نہیں ہوتے، نیا کپڑا پہن کر لوگوں میں نکل آتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ان کا ایمان، ان کا اسلام کیسے رہے گا؟ کیا وہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ نتیجہ کس چیز کا نکلا؟ نتیجہ صرف اس بات کا نکلا کہ مرجئہ نے کہا کہ صرف زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو بس کافی ہے، پکے مومن رہو گے۔ ان کے بعد جو فرقہ نکلا وہ جہمیہ کا ہے، جہمیہ کا ہے۔ اب اس کا جو بانی ہے، اس مذہب کا جو بانی ہے وہ جعد بن درہم ہے، جس کو 124 ہجری میں قتل کیا گیا اس کی زندقیت کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد ان کا چیلا ایک اٹھا جہم بن صفوان، جس کو قتل کیا گیا 128 ہجری میں۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی تمام صفات اور تمام اسماء کا انکار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جس نے اس کا احصاء کیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنے صفاتی نام بیان فرمائے قرآن مجید کے اندر۔ یہ تمام صفاتی ناموں کے منکر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ السمیع البصیر اللہ کا نام نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ اللہ سنتا ہے نہ اللہ دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کے بھی منکر، اللہ کی صفات کے منکر ہیں۔ یہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو دیکھا جا سکتا ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ مرنے کے بعد۔ جنت میں بھی انسان لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، جنتی لوگ نہیں دیکھیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کر رکھا ہے انکم ترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ شیئا، تم لوگ اپنے رب کو اس طریقے سے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، جس کے دیکھنے میں کوئی تنگی تمہیں نہیں ہوتی ہے۔ تم اس طریقے سے اپنے رب کو قیامت والے دن دیکھو گے جنت کے اندر۔ تو یہ لوگ اس کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ صراط جو اللہ تعالیٰ نے پل صراط لگایا وہ یہ اس کے بھی منکر ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن یوم ندعو الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، یہ اس میزان ترازو کے بھی منکر ہیں۔ حوض جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، حوض کوثر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کے بھی منکر ہیں۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، یہ اس کے بھی منکر ہیں۔ تو یہ سب کس کے اندر غلو کر رہے ہیں؟ عقیدے کے اندر رکھنا ہے، عقیدے کے اندر غلو ہے، عقیدے کے اندر بگاڑ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت ہوگی ہی نہیں، شفاعت کے منکر ہیں۔ کوئی نبی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی ولی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی نیک انسان کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی حافظ قرآن اپنے گھر والوں کی سفارش نہیں کرے گا۔ قرآن خود
کسی کی سفارش نہیں کرے گا، وہ شفاعت کے منکر ہیں، یہ شفاعت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا اللہ رب العالمین کلام بھی نہیں کرتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کا یہ کلام جو کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کلام ہی نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ ان لوگوں نے عقائد کے اندر اتنی ساری بدعات خرافات ایجاد کی اور غلو سے کام لیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا فرقہ نکلا وہ معتزلہ کا فرقہ ہے۔ معتزلہ یہ واصل بن عطا جس کا انتقال 131 ہجری میں ہوا، اور عمرو بن عبید جس کا انتقال 142 ہجری میں ہوا، حسن بصری رحمہ اللہ جو کہ بڑے محدثین تابعی ہیں، ان کے درس میں یہ لوگ شریک ہوتے تھے۔ حسن بصری کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ ان کے سامنے گناہ کبیرہ کے سلسلے میں بحث چل رہی تھی، تو انہوں نے جو بتایا کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے اس کو اللہ رب العالمین چاہے گا تو سزا دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو یہ لوگ واصل بن عطا ہوا، عمرو بن عبید ہو گئے، یہ دونوں حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس سے الگ ہو گئے، اور ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم تو مرتکب کبیرہ کے بارے میں کہیں گے کہ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، وہ بین المنزلتین ہے، مخلد فی النار۔ خوارج بھی قائل ہیں، انہوں نے کہا کہ کافر ہو گیا۔ اب خوارج اور معتزلہ میں فرق یہ ہے کہ خوارج نے کہا گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے اور مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ان معتزلہ نے کہا بین المنزلتین، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ دنیا میں کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، یہی کہیں گے۔ اور آخرت کا معاملہ، آخرت میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہنم میں جو ہمیشہ رہے گا وہ صرف کافر ہے، یا شرک اکبر کا مرتکب ہے، یا منافق ہے، یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اب جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے وہ ہمیشہ جہنم میں کیسے رہے گا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا شفاعتی لامتی من اہل الکبائر، جنہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا میں ان کی سفارش کر کے جہنم سے نکال لے جاؤں گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے اللہ تعالیٰ سے گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو جہنم سے نکال لے جائیں گے تو پھر وہ جہنم میں ہمیشہ کہاں رہا؟ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں صاحب وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو انہوں نے دین میں غلو سے کام لیا، نئی بدعت ایجاد کی دین کے اندر۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی تمام صفات کا انکار کیا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں تمام صفات کا انکار کیا، اور انہوں نے قدریہ والا بھی عقیدہ اختیار کیا اور تقدیر کا انکار کیا، اور بین المنزلتین والا عقیدہ بھی میں نے بتایا، اور اسی طریقے سے بہت سارے ان کے عقائد ہیں، بہت سارے ان کے عقائد ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہ استوا کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے۔ ان لوگوں نے اس عقیدے کو اس قدر پھیلایا کہ حکومت بھی متاثر ہو گیا۔ امین و مامون کی جو حکومت تھی اس زمانے میں وہ متاثر ہو گئی۔ وہ اس زمانے کے علماء جو محدثین تھے ان کے ساتھ زبردستی حکومت کرتی تھی کہ یہ کہو اپنی زبان سے قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، اور بے شمار علماء کو ان لوگوں نے مارا پیٹا، جیلوں میں ڈال دیا، اور جو علماء مارے گئے اس زمانے میں بہت سارے لوگ زد و کوب کیے گئے، پیٹے گئے، ان میں سے امام احمد بھی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ اس وقت کہتے رہے، مار کھا کر کے کہتے رہے کہ تم قرآن سے ثابت کر دو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، میں مان لیتا ہوں، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ نے بے شمار دلائل دی ہیں اور ثابت کیا کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کو اتنے کوڑے برسائے گئے کہ صرف یہ کہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، اتنے کوڑے برسائے گئے کہ اگر اتنے کوڑے کسی تندرست ہاتھی کو بھی لگائے گئے ہوتے تو وہ بھی مر جاتا۔ لوگوں کی نظریں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف ٹکی ہوئی تھی کہ اگر یہ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے تو سب کے سب مان جاتے کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، پہاڑ بن کر کے اڑ گئے، ٹھہر گئے، وہاں پر رک گئے اور کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ لہذا لوگ اس بدعقیدگی سے بچ گئے۔ امین و مامون کی حکومت آئی، چلی گئی، پھر اس کے بعد کہ جو دور آیا اس کے بعد ٹھیک دور آیا۔ تو میرے بھائیو یہ انہی کا بیج لگایا ہوا ہے، جو معتزلہ ہے یہ بیج انہی کا لگایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اہل کبائر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ شفاعت کے منکر ہیں، اللہ رب العالمین کی رویت کے منکر ہیں،
یہ لوگ اپنی عقل کو قرآن و سنت پر ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب دنیا میں نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بلکہ وہ بین المنزلتین ہے۔ پھر اس کے بعد جو عقیدہ نکلا ہے، اس کے بعد اشاعرہ کا عقیدہ نکلا ہے۔ یہ لوگ آئے ہیں، یہ لوگ جو اشاعرہ ہیں، یہ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 324 ہجری کے اندر۔ یہ لوگ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی ہوئی ہیں، ان میں سے صرف 7 صفات کو مانتے ہیں۔ پہلی صفت السمع، اللہ سنتا ہے۔ دوسری صفت البصر، اللہ دیکھتا ہے۔ تیسری صفت الحیا، اللہ رب العالمین حی ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ چوتھی صفت العلم، اللہ رب العالمین ہر چیز سے واقف جانتا ہے۔ القدرہ، پانچویں صفت ہے اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ والارادہ، اللہ رب العالمین جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کر ڈالتا ہے، تو اللہ رب العالمین کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ الکلام، اللہ رب العالمین بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے۔ تو یہ 7 صفات کو تو مانتے ہیں، بقیت صفات کو نہیں مانتے، یا تو ان کی تعویل کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے بعد جو عقیدہ نکلا ہے وہ ماتریدیہ کا عقیدہ نکلا ہے۔ یہ ابو منصور محمد بن محمود الماتریدی السمرقندی کے ماننے والے ہیں، جن کا انتقال 333 ہجری میں ہوا۔ یہ ابن کلاب سے متاثر تھے۔ ان کے عقائد میں بھی وہی ہے کہ یہ لوگ 8 صفات کو مانتے ہیں، باقی صفات کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین کی یہی جو 7 صفات ابھی میں نے بیان کی، ان 7 صفاتوں کے علاوہ 8ویں صفت التکوین کو مانتے ہیں۔ التکوین کا مطلب یہ کون دنیا کو کہتے ہیں، یعنی جس چیز کا تعلق دنیا سے ہے، اللہ رب العالمین کے افعال سے ہے، وہ اس کو تو مانتے ہیں، بقیہ کو نہیں مانتے۔ یہ عقائد میں گڑبڑی ہے۔ ان کے شبہات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی صفات کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ان کی شبہات یہ ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی صفت کو مان لیں گے تو خالق کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آئے گی۔ یعنی اللہ رب العالمین السمیع ہے، البصیر ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، اللہ سنتا اور دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو گویا ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی طرح ہے، لہذا اس تشبیہ سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی صفات کے منکر ہو گئے یا اس کی تعویل کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کی صفات اس کی ذات کی شایع نشان ہے، ہماری صفات ہماری ذات کے شایع نشان ہے۔ ہماری نگاہیں چند کلومیٹر پر محدود ہو جاتی ہیں، ہماری سماعت چند کلومیٹر کے فاصلے پر محدود ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بصارت لامحدود ہے، اللہ رب العالمین کا سماع لامحدود ہے۔ وہ زمین کے اوپر جو اللہ کو پکارتے ہیں، زور سے پکاریں یا دل میں پکاریں، اللہ ان کی بھی سنتا ہے۔ جو زمین کے نیچے پکارے، اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ جو سمندر کی تہ میں پکارے، اللہ اس کی بھی سنتا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے۔ زمین کا کوئی ذرہ اللہ کے رب العالمین کی نگاہ سے خالی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ تو جو اس قدر صفات والا ہو، اس قدر عالی مقام ہو، ہم کمزوروں کے مشابہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ رب العالمین کی ذات اس کی ذات کے شایع نشان، ہماری صفات ہماری ذات کے شایع نشان ہیں۔ ہم انسان یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، کیا سب کی بصارت ایک جیسی ہے؟ سب کی نگاہ ایک جیسی ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی باریک پڑھ لیتا ہے، کوئی چشمے کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب ہم انسانوں کی بصارت ایک جیسی نہیں ہے تو ہماری بصارت خالق کی طرح کیسے ہو جائے گی؟ اسی طریقے سے تمام ہماری صفات مان لیجئے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ 2 چیزوں کا ایک جیسا ہونے سے، ایک جیسا نام ہونے سے دونوں کا ایک ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ تو دونوں جب ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں تو خالق اور مخلوق ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو 2 چیزوں کا ایک جیسا نام ہونے سے دونوں کا ایک ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ القول فی الصفات کالقول فی الذات، اگر ذات کے بارے میں جو کلام کرتے ہیں، صفات کے بارے میں بھی وہی حکم ہوگا۔ جو صفات کے بارے میں بات کریں گے وہی حکم اللہ کی ذات کے بارے میں بھی ہوگا۔ لہذا ہمیں صرف وہی بات کہنی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ اپنا دماغ لگا کر کے اس کو نہ انکار کرنا چاہیے، نہ تعویل کرنی چاہیے، نہ تشبیہ دینی چاہیے، اور نہ ہی انکار کرنا چاہیے اور نہ تعطیل کرنی چاہیے۔ تشبیہ سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے مشابہ کوئی نہیں ہے۔ تعطیل سے بھی بچنا چاہیے، انکار بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تعویل بھی نہیں کرنی ہے، تشبیہ بھی نہیں دینی ہے۔
تو ان تمام امور سے ہمیں اللہ کی صفات کے سلسلے میں بچنا چاہیے. لہذا قرآن و سنت کی طرف جب ہم آتے ہیں تو غلو سے ہم بچ جائیں گے, ہم عقیدے میں غلو سے بچ جائیں گے. اور غلو کا جو دوسری قسم ہے عملی, عمل کے اندر بھی غلو کرنا. تو بہت سے لوگ عملی طور پر بھی غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا کہ 3 لوگ آئے, ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا, سوؤں گا ہی نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں گا, کبھی بغیر روزے کے ہی نہیں رہوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا, میں شادی ہی کبھی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا تھا کہ کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ہی ایسے لوگ, ہم ہی وہی لوگ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا تھا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں, کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں, رات میں اٹھ کر کے نماز بھی پڑھتا ہوں, سو بھی جاتا ہوں, میں نے بیویوں سے شادی بھی کر رکھی ہے, میرے بچے بھی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے, سنت کو نہ مانے, سنت کے مطابق نہ چلے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو میرے بھائیو, اعتقادی جو بدعات ہیں, اعتقادی طور پر جو غلو کا شکار ہو گئے ہیں, ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے, اور جو عملی غلو کا شکار ہوئے ان سے بھی بچنا چاہیے. ہر حال میں اپنے قول و عمل کو سنت کے دائرے میں رکھو, اور ہمیشہ اعتدال پر رہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین اعتدال ہے, دین وسط ہے, دین فطرت ہے. اللہ رب العالمین نے اس دین کو فطرت کے مطابق بنایا ہے. تو ہمیں ہر حال میں کتاب و سنت کی پاسداری کرنی چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.